بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کا پہلا خطاب قاتلانہ حملے کے بعد مسلسل ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اس میں بہت سی اہم باتیں عمران خان صاحب نے کیں، بہت سی چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جیو نیوز کے بیورو چیف نے کیا کچھ بتایا عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اب حکومت تو چاہتی تھی کہ یہ پریس کانفرنس رکوائی جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ پیمرا کے پہلے ہی احکامات ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی تقریر براہ راست نہیں دکھائی جا سکتی، عمران خان کے خلاف ہر طرح کی تقریر براہ راست دکھائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہ ان پر اگر مذہب کے حوالے سے کوئی نفرت پھیلانی ہو عمران خان کے خلاف تو وہ بھی پی ٹی وی پر دکھائی جا سکتی ہے۔ فیصل واڈا صاحب اگر ہوں، انہوں نے کچھ کہنا ہو، وہ تحریک انصاف سے جب تعلق رکھتے تھے، وہ بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ مگر ان پابندیوں قدغنوں کے باوجود عمران خان صاحب کی اس تقریر نے ریکارڈ بنا دی ہے، اور سوچا تو یہ جا رہا تھا کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب بڑے جارحانہ موڈ میں نظر آتے تھے رانا ثناء اللہ کے خلاف، جب وہ کنٹینر پر موجود تھے یا لانگ مارچ کا اعلان کر رہے تھے، اس وقت رانا ثناء اللہ بڑی دھمکیاں دے رہے تھے، تو کہتے تھے کہ جی تمہیں پتہ نہیں میری تیاری کا، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے تحمل سے انہوں نے بات کی، اگر ان کی کوئی خدشات تھے ایف آئی آر کے حوالے سے، کوئی الزامات تھے، سب انہوں نے بڑے تحمل سے، اور پھر سوالوں کے جواب بھی بڑے تحمل سے دیے۔ لیکن ایک جگہ پر وہ بہت زیادہ جذباتی ہوئے۔ جذباتی سے مراد یہ ہے کہ ان کی آواز بھر آئی، رونے کی کیفیت نظر آئی، رو پڑے، اور 2-3 دفعہ انہوں نے کوشش کی بات مکمل کرنے کی، لیکن نہیں ہوئی، اور آخر میں پھر وہ بات یعنی پوری طرح نہ کی اور اگلی طرف چلے گئے، کیونکہ ان سے بات ہو نہیں پا رہی تھی۔ یہ بات تھی معظم گوندل کے حوالے سے۔ معظم گوندل شہید، اب وہ مناظر کوئی کیسے بھول سکتا ہے، اور وہ تصویر کوئی کیسے بھول سکتا ہے جس میں ان کے بچے وہاں پر موجود ہیں جب معظم گوندل صاحب شہید ہو چکے ہیں۔ معظم گوندل نے کوشش کی حملہ آور کو پکڑنے کی۔ ایک تو ابتسام ہے، نوجوان جس کو اب ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، یقیناً وہ ہیرو ہے جس نے ملک کو بڑی تباہی سے بچایا ہے۔ اب جب ابتسام بھاگتا ہے اس حملہ آور کے پیچھے، تو اسی لمحے پر معظم گوندل صاحب بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی دوران میں وہ فائر ان کو لگ جاتا ہے اور یہ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ لگ بھگ 2 ہفتے پہلے ہی کویت سے آئے تھے، اور اپنے بچوں کے ہمراہ عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے لانگ مارچ پہ پہنچے تھے، اور وہاں پر شہید ہوئے۔ عمران خان صاحب نے جب ان کا ذکر کیا معظم گوندل شہید کا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب لمحہ ہوتا ہے، یہ سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے سب وہاں بھاگ رہے تھے، بھگدڑ تھی، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ وہاں پر آپ کو یہ 2 لوگ ملیں گے، ایک ابتسام نوجوان، اور یہ ساتھ معظم گوندل صاحب، کہ انہوں نے کوشش کی لوگوں کو بچانے کی، حملہ آور کو پکڑنے کی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس دوران جو لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دے تو یقیناً وہ شہید ہے۔ تو ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بچوں کا خاص طور پہ، جیسے ہی بچوں کا ذکر آیا تو عمران خان صاحب سے بات نہیں ہو پائی۔ انہوں نے جب کہا کہ معظم اور ان کے بچے، تو آواز بھر آئی، آنکھوں میں آنسو، بات مکمل نہیں کر پا رہے تھے۔ 1-2 مرتبہ انہوں نے کوشش کی، اور پھر ساتھ ہی بچوں کا ذکر کر کے آگے پھر ابتسام پر چلے گئے۔ ابتسام سے عمران خان صاحب نے ہاسپٹل میں ملاقات کی ہے، اسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ملاقات کی ہے، اس کو شرٹ سائن کر کے دی ہے، اور پھر ساتھ ابتسام کی والدہ سے بات کی۔ ابتسام نے کہا کہ میری والدہ بھی آپ کی بڑی فین ہے، اور دوست احباب بڑے فین ہیں، تو آپ کبھی آئیں۔ تو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا اپنے لوگوں سے، کہا کہ اب جب بھی وزیر آباد جانا ہے تو ضرور ابتسام کے گھر جانا ہے۔ معظم گوندل صاحب کے حوالے سے یہ دیکھیے کہ وہاں پر وزیر آباد میں ان کے جنازے پر اعلان ہو رہا تھا کہ اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ یہ اور ان کی والدہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ پورے وزیر آباد میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وزیر آباد کے لوگ کتنے دلیر ہیں۔ اور پھر لیڈرشپ بھی پہنچی اس کے بعد تحریک انصاف کی، اور احمد چٹھا صاحب کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ زخمی حالت میں ہوتے ہوئے بھی ان کے گھر پہنچے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے معظم گوندل صاحب کے بچوں کی مکمل کفالت کا، اور پھر ان کے گھر بھی لیڈرشپ پہنچی تحریک انصاف کی تعزیت کے لیے۔ ابتسام کی والدہ سے جو بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی ویڈیو کال پہ، اس پہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جی آپ کا بہت شکریہ، اور ہماری بڑی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ تو عمران خان صاحب اس پر بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی تقریر کا خطاب کا حصہ ہے،
اس پر لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب وہ بچوں کا ذکر کرتے ہوئے، معظم کا ذکر کرتے ہوئے اتنے جذباتی ہو گئے. اور یہ چیز بھی رپورٹ ہو رہی ہے، رئیس انصاری صاحب بیورو چیف ہیں جیو نیوز کے لاہور میں، انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ بات بتائی کہ عمران خان صاحب کو جب کنٹینر سے لایا جا رہا تھا تو ان کے بھانجے بھی وہاں پر تھے، تو عمران خان صاحب نے منع کر دیا کہ مجھے اس طرح لٹا کر یا ایسی حالت میں نہیں لے جانا، لوگ کہیں زیادہ مشتعل نہ ہو جائیں دیکھ کر کہ پتہ نہیں میری کیسی حالت ہے. تو انہوں نے بڑی ہمت کی، کوشش کی کھڑے ہونے کی، اور آپ اگر وہ منظر دیکھیں تو وہ جوش سے ہاتھ ہلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور لوگ زیادہ مشتعل نہ ہوں. پھر رستے میں بھی مسلسل جو فون پر بات کرتے رہے کہ کون کون زخمی ہے، اس کے علاج کے لیے کیا ہو رہا ہے، یہ بات وہ کرتے رہے. اور ظاہر ہے کہ ان کو زخم تو بہت زیادہ آئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب کنٹینر کے اوپر وہ زخمی ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو پھر بہت زیادہ خون بہنا شروع ہو گیا اور پھر ان کو عمران خان صاحب کو لٹا دیا گیا. لیکن اس وقت یہ لمحہ ایسا تھا کہ وہ مسلسل لوگوں کو حوصلہ دے رہے تھے، ورنہ اگر کوئی افواہ پھیل جاتی ہے، نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب اتنے شدید زخمی ہیں، تو لوگ بہت زیادہ مشتعل وہاں پر ہو سکتے تھے. تو یہ جو عمران خان صاحب کا کریکٹر نظر آیا ہے، اس کو لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دوسری طرف سے آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، بڑی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ خود حکومت کی طرف سے، یعنی چاہے رانا ثناء اللہ ہوں، کہتے ہیں گولی لگی نہیں اس کو، یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں گولی لگی نہیں. پھر کہا جا رہا ہے جی ایک گولی لگی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یعنی پھر معظم گوندل بھی شہید نہیں ہوا. یہ پھر حملہ آور کون ہے، کیا ہوا؟ یعنی اب تو یہاں یہ ہے کہ جس طرح سے FIRs ہو رہی ہیں یا جو ماحول بنا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ ثابت کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب نے خود ہی اپنے اوپر حملہ کروایا، اور یہ سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ اسی طرح سے اپنی کریڈیبلٹی اور زیادہ کھو دیں گے. کیا بے نظیر بھٹو نے بھی یہی کام کیا تھا؟ کیا لیاقت علی خان صاحب نے یہ کیا تھا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کیا تھا؟ کیا ضیاء الحق نے بھی یہ کیا تھا؟ یہی بات ارشد شریف صاحب کے معاملے پر ہوئی. تو وہ تو کہتے رہے کہ ان کو خطرہ ہے. تو یہ ہم اس چیز سے کب نکلیں گے؟ اور سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح حقائق پر آپ پردہ ڈال دیں گے، نہیں ممکن ہے. ایک شخص کی جان چلی گئی، اتنے لوگ زخمی ہوئے، اور یہ جو عمران خان صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ جی جس طرح انہوں نے یہ خطاب کیا اور سوالوں کے جواب دیے، ایک اسٹیٹسمنٹ کی طرح وہ سامنے آئے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ صدف نعیم جو سینئر صحافی تھیں جن کا انتقال ہو گیا حادثے میں، وہ کنٹینر سے گر گئیں، تو اس کے بعد عمران خان صاحب ان کے گھر گئے اور ان کے شوہر کا انٹرویو اب سامنے آیا ہے کیونکہ بڑے سوالات ہو رہے تھے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کے ہاتھ میں ایک چیک سا پکڑایا، تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہ گر نہ جائے اپنے بھائی کو دے دیا، اور پتہ لگا کہ وہ 50 لاکھ کا چیک تھا. یعنی کسی میڈیا میں اس کو اناؤنس نہیں کیا، عمران خان نے کوشش کی کوئی دیکھے بھی نہ. تو بڑے ان سے سوالات ہوتے رہے کہ جی کوئی کاپی دکھائیں، یہ کروائیں. کہتے ہیں جی ہم نے وہ جمع بھی کروا دیا. تو اس لانگ مارچ میں بہت سی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں. عمران خان صاحب کا مسلسل پریشان ہونا اپنے لوگوں کے لیے جو زخمی ہیں کہ جی ان کا بھی جس قدر ہو سکے بہتر اور بہترین علاج کروایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے عمران خان صاحب کس طرح بڑھتے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کی ان سے توقعات پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے جس طرح سے حملہ ہوا تو اب مسلسل لوگوں کی نظریں عمران خان پر لگی ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ابھی تو اب عمران خان نے کہا ہے کہ میں پھر اسلام آباد کے لیے نکلوں گا، لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز کروں گا جو ہی میں ٹھیک ہوں گا. تو یہ ان کا عزم بھی ظاہر کر رہا ہے، ان کا حوصلہ ظاہر کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو مجھے جو نئی زندگی ملی ہے یہ اسی لیے ملی ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے، اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد اور زیادہ زوردار طریقے سے کروں اور زیادہ بہتر طریقے سے کروں. تو ان کا عزم یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور اس کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ پھر پوری ان کی جماعت ہو، دیگر لوگ ہوں، ان کے چاہنے والے، ان کے سپورٹرز، ان کے ووٹرز، وہ بھی اس سے طاقت حاصل کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بہت دیکھا جا رہا ہے. انٹرنیشنلی آپ دیکھیے ہر طرف، ہر سطح پر، ہر میڈیا میں عمران خان صاحب پر یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کو کوریج دی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے انٹرویوز لینے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کے بیانات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو حکومت جو بھی کہے، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تو بیپ پر بیپ لگائی کہ جی جیسے، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا یہ بیپ کیوں لگ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی عمران خان صاحب کی. تو پھر انہوں نے کہا کہ کہاں سن سکتے ہیں ہم خطاب جہاں یہ نہ ہو. تو وہ اور خطاب ریکارڈ بنا گیا، اور باقی دنیا میں بھی پھر اس کو تو اسی طرح چھاپا جا رہا ہے، اسی طرح دکھایا جا رہا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. تو اب یہ چیز انٹرنیشنلائز ہو گئی ہے، اور اب لگتا نہیں ہے کہ حکومت جس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہی
وہ اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے اس طرح کے سوالات اٹھا کر کہ جی یہ واقعی نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس کو اس طرح دبایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بات آ گئی ہوئی ہے، تو اگر حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس معاملے کو دبا دے گی، اس کو کوئی سپن دے دے گی، تو وہ ان سے نہیں ہو پا رہا، نہ ہی ہو پائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔